اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ عزیزان گرامی، عید الفطر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں۔ عید کسے کہتے ہیں؟ عید یعنی اپنے اصلی وطن کی طرف پلٹنا۔ عید کا لفظ عودن سے نکلا ہے، جس کا معنی پلٹنا یا واپس آنا ہے۔ عربوں میں جب ان کی مشکلات اور سختیوں اور پریشانیوں کے دن ختم ہو جاتے تھے اور وہ اپنی اصل حالت کی طرف واپس پلٹتے تھے تو ان دنوں کو عید کہتے تھے، یعنی اپنی اصل زندگی کی طرف واپس پلٹنے کے دن۔ رمضان کے مہینے میں، اس ماہ مبارک کے مہینے میں انسان روزہ رکھ کر تلاوت قرآن اور مناجات کے ساتھ مختلف نیک کام انجام دینے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں اس کی روح فکری طور پر اپنی اصل یعنی پاکیزگی کی طرف واپس پلٹتی ہے اور گناہ و معصیت کے دن ختم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان اپنے اصلی وطن یعنی فطرت اور اطاعت کی راہ پر واپس آ جاتا ہے۔ اسی لیے اس دن کو عید کہا جاتا ہے، کیونکہ مومن قیام و صیام کی صورت میں اللہ رب العزت کے فریضے کو ادا کر کے نیز معصیت و گناہ کو ترک کر کے اب رحمت و بخشش کا مستحق بن چکا ہے اور اپنے اصلی وطن یعنی فطرت کی طرف واپس لوٹ چکا ہے، تو اب اس کی عید تو بنتی ہے۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہو اور اس کے قیام یعنی نماز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ عزیزان گرامی، ہر وہ دن جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کی جائے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ لہذا جب بھی معصیت ترک کر دی جائے اور گناہ کو چھوڑ دیا جائے تو سمجھیں کہ وہ عید کا دن ہے۔ تبھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، عید اس کی جس نے اطاعت اختیار کر لی اور گناہ کو ترک کر دیا، یعنی عید جو اچھی عادات اپنائی ہے انہیں ختم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انہیں جاری رکھتے ہوئے عبادتوں اور طہارتوں کے وطن پر باقی زندگی بھی اس پر رہ کر گزارنے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، سعید ابن غفلہ عید کے دن جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھا آپ علیہ السلام کے سامنے ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے جس پر گندم کی روٹی موجود تھی، ایک برتن میں دودھ اور آٹے سے پکا ہوا کچھ حلوہ موجود تھا جسے عربی میں خفیفہ کہتے تھے، اور آپ چمچ سے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج بھی آپ دودھ اور آٹے سے بنا معمولی کھانا تناول فرما رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام تبسم کرتے ہوئے سوید سے فرمایا، انما حازن عید من غفر لہ، عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یعنی عید کا تعلق صرف اچھے پکوان اور عمدہ لباس سے نہیں بلکہ گناہوں کی بخشش اور اچھے اعمال و گفتار سے ہی۔ عید ایسی آزادی نہیں ہے جس میں بےہودگی اور لا یعنی کام انجام دینے کی اجازت مل گئی ہو اور فحاشی
جیسے امور جائز سمجھ لیے جائے، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے، بلکہ عید کا دن بھی دائرے اطاعت کے اندر رہ کر صحت مند، مفید اور بھلائی کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آخر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ ماہ مبارک یہ رمضان کے ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نیک کام انجام دیتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔